بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف گوندل۔ قیادت کے دوستوں، آج میں مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، بلکہ وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جعلی ہے اور جو 2018 کے الیکشن تھے وہ فراڈ تھے، لہذا ہم نئے اور شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب میں کبھی بلاول صاحب کا بیان سنتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ تم عمران خان کو کہتے ہیں کہ تم کٹ پتلی ہو۔ جب مولانا صاحب آج پھر یہ کہہ رہے تھے کہ 2018 کے الیکشن فراڈ تھے اور اسی وجہ سے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ جعلی ہے، لہذا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دوبارہ نئے اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ وہ اکثر یہ بات بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں اور وہ بڑے دھڑلے سے عمران خان کی حکومت کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ میرے لیے جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی کہ مولانا صاحب کیمروں کے سامنے پاکستان کے ان تمام اداروں پر دھڑلے سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو 2018 کے الیکشن منعقد ہوئے تھے وہ فراڈ تھے۔ وہ ان تمام اداروں پر دھڑلے سے الزام لگاتے ہیں جنہوں نے یہ الیکشن کروائے تھے۔ دوسرے اداروں کے علاوہ اس میں الیکشن کمیشن بھی تھا۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو کہ 70 سے پاکستان میں الیکشن کروا رہا ہے۔ یہ الزام ایک بہت بڑا الزام ہے کہ 2018 کے جو الیکشن ہیں یہ فراڈ ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے نے مولانا کے اس بیان پر توجہ نہیں دی جو کہ الیکشن کروانے میں شامل رہے ہیں، اور خاص کر الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں شفاف الیکشن کروائے، اس پر بھی یہ الزام دھڑلے سے لگاتے ہیں کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہوا ہے وہ فراڈ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 2018 میں الیکشن ہوئے اس میں پاکستان کے وہ تمام ادارے جنہوں نے یہ الیکشن کروائے اور خاص کر الیکشن کمیشن، وہ سب اس فراڈ میں شامل تھے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ الیکشن میں کہ الیکشن کے انعقاد میں فراڈ میں شامل تھے جو کہ مولانا کہہ رہے ہیں، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، بلکہ میری طرح اور بھی پاکستانی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب مولانا یہ الزام لگاتے ہیں
تو دوسرے ادارے یا الیکشن کمیشن اس پر نوٹس نہیں لیتا۔ الیکشن کمیشن کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 2018 کے الیکشن تھے وہ شفاف تھے، مولانا کے اس بیان پر توجہ دینی چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو مولانا صاحب کو عدالت میں لے جایا جانا چاہیے، یا عدالتیں جو اکثر سو موٹو ایکشن لیتی ہیں ان کو مولانا صاحب کے اس بیان پر، کیونکہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں عدالتوں کا بھی تھوڑا بہت دخل ہوتا ہے، کہ ان کو مولانا صاحب کے اس بیان پر بھی نوٹس لینا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن فراڈ تھے، اس پر ان کو عدالتوں کو مولانا سے پوچھنا چاہیے، یا الیکشن کمیشن کو مولانا صاحب کو عدالت میں لے جانا چاہیے، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے اور اس بات کی انکوائری کی جائے عدالت کی زیر نگرانی کہ یہ جو بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن فراڈ تھے، واقعہ یہ حقیقت تھی یا کہ مولانا صاحب ہارے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ اس حکومت کے خلاف اور یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے مولانا کی اس بات پر نوٹس نہ لیا تو ہم سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن فراڈ تھا تو ہم یہ سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں اور اس بات کو کلیئر کریں اور عوام کو جو صحیح صورتحال ہے اسے آگاہ کریں کہ کیا 2018 کے الیکشن واقعہ ہی فراڈ تھے یا کہ نہیں۔ اگر ہم مولانا کی اس بات کو سچ مان لیں کہ یہ جو 2018 کا الیکشن کرایا گیا وہ فراڈ تھا، تو ہم یہ بات مولانا سے پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اسی الیکشن کمیشن نے سن 70 سے لے کر 2018 تک جو الیکشن کروائے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ الیکشن بھی تو اسی الیکشن کمیشن نے کروائے تھے، انہی اداروں نے کروائے تھے۔ اگر 2018 کا الیکشن فراڈ ہے تو ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ 70 سے جو الیکشن ہوئے وہ بھی فراڈ تھے، اور اس میں جو لوگ کامیاب ہوئے، جو حکومتیں بنائی گئیں، وہ سب جعلی تھے، جیسا کہ آپ عمران خان کی حکومت کو یا موجودہ حکومت کو جعلی قرار دے رہے ہیں۔ تو ان الیکشنوں میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے یا جنہوں نے حکومتیں بنائی تھیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ان کو بھی جعلی تسلیم کرتے ہیں یا کہ آپ صرف موجودہ حکومت کو جعلی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ 2018 کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے آپ الیکشن کمیشن پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے الیکشن کرائے ہیں یہ ایک فراڈ ہے۔ اگر موجودہ حکومت جعلی ہے کیونکہ مولانا صاحب 2018 کے الیکشن میں ہار گئے تھے اور وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بن سکے، بہت کوششیں کی انہوں نے، اگر عمران خان نے ان کو گھاس نہیں ڈالی
تو شاید اس لیے مولانا صاحب تلملائے ہوئے ہیں اور وہ اس حکومت کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ اگر ہم مولانا صاحب کے اس بیان کو سچ تسلیم کر لیں کہ موجودہ حکومت فراڈ کی پیداوار ہے، جعلی ہے، تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو 18 سے پہلے جو الیکشن ہوئے جس میں آپ کامیاب ہوتے رہے اور آپ نے ان الیکشنوں میں کامیابی کے بعد مختلف حکومتوں میں حصہ لیا، آپ کئی سالوں تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، وہ بھی اس لیے کہ آپ ان الیکشنوں میں آپ کامیاب ہو کر آئے تھے، اسی لیے آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ تو اگر یہ حکومت اور یہ 2018 کے الیکشن جعلی ہیں تو جس میں آپ کامیاب ہو کر آئے تھے وہ بھی اور اس سے پہلے بھی، بلکہ 2017 سے لے کر جتنے الیکشن ہوئے ہیں وہ سب فراڈ تھے، تو آپ اس وقت کیوں خاموش رہے کہ جب آپ فراڈ الیکشنوں میں کامیاب ہو کر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے خزانے پر ایک بوجھ بنے رہے، تنخواہ لیتے رہے، مراعات لیتے رہے اور اس کے بدلے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، کشمیر کو کچھ نہیں دیا۔ تو آج آپ یہ بات یا تو وہ آپ تسلیم کریں کہ جو پہلے الیکشن ہوئے تھے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں کامیاب ہوا ہوں، وہ بھی فراڈ تھے اور آپ بھی فراڈ تھے، آپ نے فراڈی کی حیثیت سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ملک پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ چلیں آپ کہ ہم یہ بات اگر تسلیم کر لیں کہ 2018 کے الیکشن فراڈ تھے، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے جو کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، مگر یہ بات مجھے تو عجیب لگتی ہے، شاید میری طرح اور بھی پاکستانیوں کو یہ بات عجیب لگے کہ جس الیکشن کمیشن نے 2018 کا الیکشن کروایا جس کو آپ فراڈ کہہ رہے ہیں، اور اسی الیکشن کمیشن سے آپ دوبارہ نئے اور شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جس الیکشن کمیشن نے 2018 میں فراڈ الیکشن کروائے وہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر الیکشن کروائے گا تو وہ فراڈ نہیں ہوں گے؟ اس کی آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے یا آپ اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی گارنٹی ہے اور نہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ جو آج کل حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اقتدار کا حصہ نہیں ہیں، عمران خان نے آپ کو کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا۔ اگر آج یہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں تو پھر یہ الیکشن فراڈ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو آپ تسلیم کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو آپ بار بار فراڈ الیکشن کا کہتے ہیں تو جناب پہلے تو یہ کیجئے کہ اس کا کوئی ثبوت عوام کو دکھائیے کہ یہ کیسے الیکشن فراڈ ہیں۔ ویسے
ہی بیان بازی سے گریز کریں۔ عوام پاکستانی اتنے بے وقوف نہیں ہیں، یہ ایک باشعور قوم ہے۔ اگر آپ ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں۔ میری پاکستان کی عدالتوں سے گزارش ہے، اور عمران خان سے بھی یہ گزارش ہے پہلے، کہ یہ جو لوگ الیکشن کو فراڈ کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے اور ان سے ثبوت مانگنے چاہیے کہ کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے۔ اگر یہ بات عدالت میں ثابت نہ کر سکیں تو ان کو ایسی سزا دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی الیکشن کمیشن پر یا پاکستان کے کسی ادارے پر الزام نہ لگا سکے۔ مولانا کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے 70 سے لے کر 2018 تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں فراڈ سمجھتے ہوئے میری پاکستانی عدالتوں سے یہ درخواست ہے کہ 70 سے لے کر 2018 تک جتنے لوگ کامیاب قرار دیے گئے، جنہوں نے حکومتیں بنائیں، جن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران اور سینٹ کے ممبران نے جو کہ ان فراڈ الیکشنوں میں کامیاب ہوئے تھے اور فراڈ حکومتیں، جعلی حکومتیں بنائی تھیں، ان سب سے وہ تمام تنخواہیں جو انہوں نے لی تھیں 70 سے لے کر 2020 تک، وہ ان سے واپس لی جائیں۔ جو انہوں نے مراعات حاصل کی تھی وہ ان سے واپس لی جائیں، اور جنہوں نے فراڈ کیا تھا ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے، ان کو جرمانے کیے جائیں تاکہ پاکستان میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے، اور جو صرف فراڈ کا نعرہ لگاتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، ان کو بھی عدالتوں میں لے جا کر سزا دی جائے۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکیں کہ یہ الیکشن فراڈ ہیں تو ان کو سزائیں دی جائیں اور ان کو بھاری جرمانہ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی الیکشن کمیشن پر اس طرح کے الزام نہ لگا سکے۔ تو میری موجودہ حکومت اور عدالتوں سے یہی گزارش ہے کہ عوام کو ذہنی کرب سے بچانے کے لیے یہ جو ہر روز الیکشن فراڈ، وزیر اعظم جعلی، فلاں فراڈ کا نعرہ لگاتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، یہی میری گزارش ہے اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سیاستدانوں سے، ایسے لوگوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے اور پاکستانی عوام سے ان کی جان چھڑائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شریف گوندل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ رب رکھا، پاکستان زندہ باد۔